جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ایک دانا، بوڑھا، مفکر، دانشور، ایک بہت ہی عقل مند انسان سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے وزنی بوجھ کون سا ہے؟ تو دانا شخص نے کہا کہ جب انسان کے پاس اٹھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اب دیکھیے، ہماری جو اس وقت کرنٹلی یہ جو ہماری یوتھ ہے، اس پہ یہ جو دانا والی بات ہے نا، یہ بڑی فٹ آ رہی ہے۔ ہماری یوتھ کو آہستہ آہستہ زنگ لگ رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلوں، میں یوتھ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ یوتھ میرا اور میرے پاکستان کا مستقبل ہے، فخر ہے ہمارا۔ لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا یوتھ کو ایک اور زاویے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں ہم جس جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، کہ ایک ہمارے سامنے ایک بند دروازہ ہے نا، تو یا تو ہم لوگ وکٹم اپنے آپ کو بنا لے، جو کہ اس وقت ہم تقریباً بڑے بہترین طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور خود کو اس طرح وکٹم مینٹلٹی ہماری اپنی بنا لے اور خود کو اتنا مظلوم کر لے کہ ہم بس کہے کہ یار کوئی اور آئے گا اور یہ ہمارے لیے یہ دروازہ کھولے گا، اور بھائی کوئی نہیں آئے گا۔ ایک یہ بندہ کہ آیا آپ وکٹم مینٹلٹی والے ہو یا پھر آپ ڈوور ہو، دروازہ کھولنے کے لیے چابی ڈھونڈتے ہو یا چابی بناتے ہو یا دروازہ توڑتے ہو، کیونکہ جو چیز بھی آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ دروازے کے اس سائڈ پر ہے۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے دروازے کے اس پار آ کر بیٹھنا ہے، کسی مسیحا کا انتظار کرنا ہے، یا پھر خود اپنا حصہ ڈالنا ہے اور وہ دروازہ توڑ کے آپ نے اگلی سائڈ پہ جانا ہے۔ ہمارا یوتھ اس وقت کرنٹلی بہت زیادہ شش و پنج میں مبتلا ہے، افراتفری ہے ہمارے ملک میں۔ دیکھیے، جو انسان کی شخصیت بنتی ہے اس وقت کرنٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین شخصیت سازی ہوتی ہے نا، یہ زگ زگ سچویشن میں ہوتی ہے۔ اگر آپ سمندر میں دو ملاح کو چھوڑ دیں اور وہ ان کو بولے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آپ نے اس بحری جہاز کو لے جانا ہے، ایک کے لیے بالکل سموتھ سمندر ہو اور دوسرے کے لیے طوفانی سمندر ہو، تو دونوں سمندر کے دوسرے کنارے پر اپنی نیا کو پار لگا لے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہر ملاح کون سا ہوگا؟ وہی ہوگا جس نے طوفان کا مقابلہ کیا ہوگا۔ پاکستان اس وقت جن حالات سے بھی گزر رہا ہے، آپ کے مطابق، میرے مطابق، یا پھر قوم کے مطابق حالات سازگار نہیں ہے۔ بھائی، شخصیت ایسے ہی ناسازگار حالات میں بنتی ہے۔ شخصیت سازی جو ہوتی ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ آسان راستہ اس کے اگینسٹ ہم چوز کر لیتے ہیں، اور کیا ہے وہ؟ ہم اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں۔ میں وکٹم ہوں، ہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں ہمارے اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، مطلب مثال کے طور پر سسٹم ہے، اگر سسٹم ہی خراب ہے تو یہ اگر میرے اختیار میں، یہ واقعی میں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہاں پر آپ کے ول پاور پہ بات کر لوں کہ نہیں آپ کر سکتے ہو، آپ دروازہ توڑ سکتے ہو، آپ چابی ڈھونڈ سکتے ہو، آپ یہ کر سکتے ہو، بھائی اللہ نے عقل بھی دی ہے، اس عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ آپ کو میں بولوں کہ یار آپ اس کو توڑ سکتے ہو، آپ یہ کر سکتے ہو، آپ یہ کر سکتے ہو، مر جاؤ گے۔ تو جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر جو چیز کی طرف یوتھ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں اپنا آپ تو ہے۔ دیکھیے، انسان کی جو حالات خراب ہوتے ہیں نا، وہ جم رون نا بڑا بہترین اس نے ایک جملہ کہا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ یہ اکانومی سے نہیں ہوتے، یہ انسان کی اپنی فلسفی سے ہوتے ہیں۔ اپنی فلسفی درست کیجئے، فلسفی میں کام کیجئے، جو چیزیں اختیار میں ہیں اس پہ کام کیجئے۔ ملک کے اندر رہ کے وہ کام ہو سکتا ہے تو کرے، ملک سے باہر جا سکتے ہو تو بھی وہ سٹیپ لینے میں دیر مت کیجئے، کیونکہ ایک چیز جو مجھے، آپ کو اور جو سسٹم چلانے والوں کو یکساں مہیا کی گئی ہے وہ ہے دن کے 24 گھنٹے۔ تو اگر کوئی انسان ایک ڈیسیجن میکر بن گیا تو اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور اگر کوئی انسان صبح اٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں آج کروں تو کیا کروں، تو اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے آپ کیسے گزارتے ہو۔ اپنے 24 گھنٹے پہ توجہ دے دیجئے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر دیکھیے 6 سے 8 ماہ میں یا میکسیمم 1 سال میں آپ کی زندگی 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گی۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ کے اپنے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ نے خود لینا ہے۔ یاد رکھیے، اکانومی نہیں،
فلسفی پہ کام کیجیے. دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.